الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا ہے۔ یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو، اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو، آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر، لیکن بہتات جو دولت کی بہتات کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے، قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن دولت کی بہتات، وہ جو حرص ہے اس کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لعب اگرچہ کہا گیا کھیل، مراد کیا ہے؟ وہ بچپن کی زندگی کا دور، ولہو اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور، وزینۃ جوانی کا دور، وتفاخر بینکم وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے، اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تمثیل پر غور کیجئے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ وہی سائیکل، انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، کمثل غیث جیسے مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے، کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا۔ کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہلہائے گی اور ابھرے گی۔ تو کمثل غیث جیسے زراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، زراع اعجب یعجب الزراع، جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہیں تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی۔ حاجہ یہیجو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا، حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بفر گیا، حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعیر، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تہییجن آتا ہے۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ ہیجان، ہیجان کی کیفیت، ہیجانی کیفیت، یہ حاجہ یہیجو سے لفظ ہیجان ہے کہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاول جو ہے، سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا، بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش مارتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد پڑ گئی، کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے گی۔ کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی ثم تراہ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی، اور اگر صرف چراگاہ تھی دنیا میں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل ہے، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں، یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں رشیا کی، میں بہت بڑے رقبے جو ہے اس طرح کے ہیں، اور جو سٹیپس کہلاتی ہیں کہ جو یہ سطح مرتفع کے جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے، پھر اسی طریقے سے یہ مرہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں، وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں، اور باقی یہ کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہیں ہسٹوریکل
ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی وہ ختم ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے۔ اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص، جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا۔ تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے، بیج ڈالا ہے، باقاعدہ فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرض کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات الصالحات ہیں وہ ہے، ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے۔ اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا۔ یہ سائیکل ہے نباتاتی، جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے، جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت و تفاخر، پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے۔ اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مصفرن، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کہ آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ سٹیجز ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ بھی ہونا ہے، گدا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، جھونپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے۔ لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وہاں ہے دوام مستقل۔ وہ جو انجام آئے گا آخرت میں، یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔